ہمارے دردوں کا مداوا حضور کا نظام ہے، ہمارے دکھوں کا علاوہ حضور کا آئین ہے۔ رنگ برنگے آئین ہم نے دیکھے، طرح طرح کی جمہوریتیں دیکھی، مختلف رنگوں کی مارشلاؤں کو بھی ہم نے آزما لیا، کتنی ایمرجنسیاں آئیں، لیکن ہمارے درد کا مداوا کسی کے پاس نہیں تھا، ہمارے دکھ کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے من کی ٹھنڈک حضور کے آئین میں ہے، ہمارے اندر کی تراوت اور تسکین حضور کے نظام میں ہے۔ اللہ اکبر، وہ نظام جو عادلانہ نظام ہے، جس میں بنو مخزوم کی ایک بیٹی چوری کرتی ہے تو ہاتھ کاٹنے کا کہا جاتا ہے، اور حضرت اسامہ کے ذریعے یہ سفارش کی جاتی ہے حضور نئے نئے اسلام لائے ہیں، تو اگر اس کو اجازت دے دی جائے تو کتنا اچھا ہو کہ بیٹی کا ہاتھ کٹ جائے گا، کہیں منحرف نہ ہو جائیں دین سے، تو آقا ممبر بچھوا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ اگر کوئی غریب جرم کرتا تو حد جاری کر دی جاتی، اور اگر کوئی امیر کرتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے گنجائشیں ڈھونڈ لی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہ، فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، جس میں غریب اور امیر جو ہیں وہ دو خانوں میں تقسیم نہیں ہوتے۔ آج ہم نے نظریہ پاکستان سے بھی غداری کی ہے اور جس کی سزا یہ بھگت رہے ہیں۔ یہ بدبخت حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم خود دیکھیں ہماری خطاؤں کی، ہماری گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جو، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے تو وہ جھنڈا ہی اٹھانا چھوڑ دیا، ہمارے ممبر و محراب کی آوازیں سرد پڑ گئیں، ٹھنڈی پڑ گئی، ہمارے مقصود ہو گئے۔ آج تو 40 ہزار میں تقریریں نہیں بک رہی، آج نعتیں فروخت نہیں ہو رہی، آج تلاوتیں نہیں بک رہی، تو ہم کہیں کہ دین غالب کیوں نہیں ہوتا؟ دین کیسے غالب ہوگا؟ دین تو قربانیوں سے غالب ہوگا۔ تم نے مدینے کی بہاریں یاد ہیں، طائف کے پتھر یاد نہیں ہیں؟ تو جب اس راہ سے نہیں گزریں گے مدینہ کیسے آئے گا؟ مدینے کے راستے میں بدر بھی آتا ہے، احد بھی آتا ہے، طائف بھی آتا ہے، اور شاب ابو طالب کی سخت گھاٹیاں بھی آتی ہیں، راستے کے اندر بچھے ہوئے کانٹے بھی آتے ہیں، پھیلے ہوئے گڑھے بھی آتے ہیں۔ یہ ساری منزلوں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ لمحے آتے ہیں کہ آوازیں آتی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، ڈائریکٹ مدینے جانا چاہتے ہیں ہم۔ یا رسول اللہ، تو ہم نے اس نظریے سے بغاوت کی جس کی سزا آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے پاکستان بناتے ہوئے جو قربانیاں دی تھی، 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، یہ چھوٹا حادثہ نہیں تھا۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت، اور کتنی آبروئیں لٹیں، اور کتنی تمناؤں کا خون ہوا، 50,000 سہاگ لٹے، اور کتنی دوشیزاؤں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا، کرپان کی نوک پہ چڑھایا جاتا، پھر پٹخ کے زمین پہ مارا جاتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، اور ماں روتی نہ بلکہ بازو لہرا کے کہتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اس آئین کے لیے تھا، اس وقت نعرہ لگا تھا، صرف سودائی نے نعرہ لگایا تھا۔ آج آپ کے ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر آج ایسے بھاری بھرکم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موٹے پیٹ والے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا قرب قیامت میں موٹے پیٹ والا شخص ایک اونچے پلنگ پہ بیٹھ کے کہے گا نہیں جی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، جو حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولتا ہوگا۔ حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جس طرح مجھے قرآن دیا گیا، قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے ہیں، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح رب نے حلال قرار دیا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہے جس طرح رب نے حرام کیا۔ تو آج وہاں بیٹھ کر کے میں آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، پاکستان کے نظریے سے غداری کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک خاتون وہاں بول رہی ہے اور کہتے ہیں یہ نعرہ بعد میں ایجاد کیا گیا، حالانکہ کتنے لوگ ہیں آج بھی موجود ہے جن کے کانوں نے یہ نعرہ سنا ہوا ہے۔ اسرار سودائی مرحوم سے میں ملا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا۔ وہ سکول میں پڑھتا تھا، ایک ہندو طالب علم نے کہا تم پاکستان کی رٹ لگائی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟
اس کے اندر کا شاعر جاگا بے ساختہ کا لا الہ الا اللہ، تو یہ نعرہ بن گیا، طول و عرض میں گونجنے لگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، اسی کو آئین مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے نعرہ دیا تھا، قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام اس قانون کی ریاست ہوگا، اس ریاست کا قانون ہوگا اور ضابطہ ہوگا اور آئین ہوگا۔ تو ہم نے کیا اس نعرے کو چھوڑ دیا ہے یا صرف رسم کی حد تک رکھا ہوا ہے؟ تو جب ہم اس نعرے کو لے کر اٹھیں گے تو پاکستان کی گلیوں میں اور پاکستان کے کوچہ و بازار میں نظام رسول کی بہاریں آئیں گی۔ اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ پاکستان کا مقدر نظام رسول ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اگر ہم نہیں کرتے، ہماری قسمت میں نہیں ہے، تو بعد میں آنے والے کریں گے، لیکن ہم اس صف میں نام تو اپنا لکھوائیں۔ جو بدر میں شہید ہوئے تھے انہوں نے فتح مکہ دیکھا تھا، لیکن ان کی بنیادیں، ان کا خون فتح مکہ کی بنیادوں میں پڑا ہے، تو شاید ہم وہ لمحے نہ دیکھ سکیں، لیکن ہم بدر کے شہیدوں کی طرح جو ہے اس بنیادوں میں اپنا خون تو ڈالیں، ہم آئین مصطفیٰ کا جھنڈا تو کھڑا رکھیں، اس کو تو نہ جھکنے دیں۔ اور وہ وقت آنا ہے کہ پاکستان سے نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہوں گے، اور پوری دنیا کے اوپر یہ پاکستان صرف 18 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف ہماری امیدوں کا مرکز نہیں، پورے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ جب ایٹم بم بنا تھا پوری دنیا میں چراغاں کیا گیا تھا، اس کو اسلامی بم کہا گیا تھا۔ فلسطین کے بچوں نے اسرائیلی فوجیوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا اب ہمیں چھیڑ کے دیکھنا، یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے، لیکن افسوس آج ان کو کاٹا جا رہا ہے اور ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ 2000 سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آج ہم دہشت گردی کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی۔ آج وہ کہتے ہیں اس کو بسنے نہیں دیں گے، اگر وہ یہاں رہ رہے ہیں تو ایسے رہے جیسے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جو گھر بنا کے وہاں رہتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا خون ہے اس پاکستان کی بنیادوں میں، اس لیے اس پاکستان کو آنچ آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کرائے کی طرح رہ رہے ہیں اس پاکستان کے اندر۔ پاکستان کو ہم نے بنایا تھا اور ہم نہیں بچانا ہے، اور اس کو کیسے بچایا جائے گا؟ معیشت ٹھیک ہو جائے، معاشرت ٹھیک ہو جائے، ساری جگہیں اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ پاکستان کو ٹھنڈ اس وقت پڑے گی، قائد اعظم کی روح تب خوش ہوگی، اقبال قبر میں رقص تب کریں گے جب آئین مصطفیٰ اس وطن کے اندر نافذ ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا مقصوم ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔ پاکستان سے حضور کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر باقاعدہ روایت نقل کی ہے جس کا ترجمہ اقبال نے کیا تھا اپنے زمانے میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی اور یہاں سے لڑا جائے گا۔ سنن نسائی کے اندر باقاعدہ باب ہے، باب غزوہ ہند، اور اس میں حدیثیں ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی آرزو ہے کاش کہ میں ہوتا اس جنگ میں شریک ہوتا۔ مجھے فیصل آباد میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یہ غزوہ کیسے ہے؟ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں حضور شامل ہوں، تو میں نے کہا حضور شامل ہی ہوں گے، حضور علیہ السلام شامل ہوں گے اس کے اندر انشاءاللہ، اور قیادت فرمائیں گے حضور، اس لیے اس کو غزوہ فرمایا گیا، اور پوری کائنات کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے غلام جب آگے بڑھیں گے اور مختلف روایات اور حدیث کا خلاصہ اگر نکالیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خراسان سے کچھ لوگ آئیں گے، اور پھر ان کی تعداد 70,000 ہوگی، اور پاکستان کی افواج اس کے ساتھ ملیں گی، پھر دہلی کو کیپچر کریں گے، پھر آگے ترک ساتھ ہوں گے، اور مسجد اقصی کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اور آخری یہودی کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخری یہودی کو قتل کر دیا جائے گا، وہ پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ایک غرقد نامی درخت ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اور اس کو شجر الیہود کہتے ہیں، اور آج بھی اسرائیل میں اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ صرف وہ درخت پناہ دے گا، باقی پتھر بھی بول کے گائے گا مجاہد کو ادھر آئیے، ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور مسلمان آگے بڑھیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ جب آخری یہودی کو قتل کر لیا جائے گا اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ اوباما نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ دنیا کے اوپر امن تب نافذ ہوگا کہ 2 شہر برباد کر دیے جائیں، اور معاذ اللہ
اس کا خیال مکۃ المکرمہ اور حرم نبوی تھا. تو میں نے، میری نحیف سی آواز ہے، کمزور سی آواز ہے، میں نے کہا، جگہ جگہ کہا کہ پوری دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ دو شہر ہیں. یہاں تو جانور کو بھی شکار نہیں کیا جاتا، اور دنیا کے اوپر پائیدار امن تب ہوگا جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا. پھر تو سانپ بھی ڈسنا چھوڑ دیں گے، ان کو بھی ڈسنا انہوں نے سکھایا ہوا ہے. اور ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے. پورے عالم اسلام کو ان لوگوں نے جو ہے وہ ڈسٹرب کیا ہوا ہے. تو جب یہ ختم ہوں گے تو پھر پوری دنیا کے اوپر نظام رسول کا سویرا طلوع ہوگا. تو میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو بھی، اور کاش کہ ہمارے ہر آستانے پہ جذبوں کا یہ جہان آباد ہو جائے، اور پھر آستانے اٹھیں. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام بزرگوں کی محنتوں کا ثمر ہے. یہاں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، یہاں اصحاب رسول بھی نہیں آئے، یہاں اولیاء آئے اور ان کی نظر اٹھتی گئی اور زنار ٹوٹتے گئے. ایک ایک حضور کے غلام نے اور ولی نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھا. یہ دین ہے صوفیاء کی، یہ صوفیاء کا فیضان ہے یہ دھرتی، یہ عرض وطن پاکستان. اس لیے خام خواہ یہاں صوفیاء کی مخالفت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں جب بھی انقلاب آیا صوفیاء کی طرز پہ انقلاب آئے گا، چونکہ اس ملک کا مزاج یہ ہے، اس ملک کا انداز یہ ہے. یہاں بیلٹ اور بلٹ سے انقلاب نہیں آئے گا، یہاں خانقاہوں سے انقلاب آئے گا. خانقاہیں اس ملک کو کھڑا کریں گے. کاش کے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوں، رسم شبیری ادا کریں اور پاکستان کے اندر نظام رسول کا جھنڈا لے کے نکلیں. یہ تو پوری قوت کے ساتھ نکل کھڑے ہوں تو اس وہی دن پاکستان کی تقدیر کے بدلنے کا دن ہوگا. کاش کہ ایسا ہو اور ایسے لمحے ہماری آنکھیں دیکھ سکے، نہیں تو ہماری نسلیں دیکھے. میں خراج پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اس آستانہ نور کو قیامت تک قائم رکھے اور دنیا آخرت کی بہاریں ان کی جھولیوں میں ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.